وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زخرف آج کا موضوع. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہہ دیں گے کہ ان کو غالب اور علم والے خدا نے پیدا کیا ہے. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے رستے بنائے تاکہ تم راہ معلوم کرو. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. اور جس نے ایک اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی نازل کیا پھر ہم نے اس سے شہر مردہ کو زندہ کیا، اسی طرح تم زمین سے نکالے جاؤ گے. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. اور جس نے تمام قسم کے حیوانات پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں اور چارپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. تاکہ تم ان کی پیٹھ پر چڑھ بیٹھو اور جب اس پر بیٹھ جاؤ پھر اپنے پروردگار کے احسان کو یاد کرو اور کہو کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اس کو ہمارے زیر فرمان کر دیا اور ہم میں طاقت نہ تھی کہ اس کو بس میں کر لیتے. وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ. اور ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. سامعین اکرام، سورہ زخرف آیت نمبر 15. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا. ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا دیا. ان الانسان لکفور مبین. بے شک انسان بڑا ناشکرہ ہے، واضح ناشکرہ ہے. ام اتخذ مما یخلق بنات واسواکم بالبنین. کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیوں کا انتخاب کیا اور تمہیں بیٹوں سے نوازا؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ
بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو کظیم، اور حال یہ ہے کہ جس اولاد کو یہ لوگ رحمان کی طرف سے منسوب کرتے ہیں اس کی ولادت کی خوشخبری کا مژدہ جب خود ان میں سے کسی کو دیا جائے تو ان کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے۔ اَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، کیا اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث و حجت میں اپنا مدعا پوری طرح واضح بھی نہیں کر سکتی۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور انہوں نے فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں، جو رحمان کے بندے ہیں، عورتیں قرار دے دیا ہے۔ اَشَہِدُوا خَلْقَهُمْ، کیا یہ موجود تھے ان کی پیدائش کے وقت کہ ان کو عورتیں بنایا گیا؟ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ، ان کی گواہی لکھ لی جائے گی۔ وَيُسْأَلُونَ، اور اس کی انہیں جواب دہی کرنی ہوگی۔ 15 سے 19 آیات تک میں نے آپ کو ترجمہ پیش کیا ہے۔ دیکھیں، آپ کو میں اللہ کی عطا سے بتا چکا ہوں کہ شرک ہے، اور اللہ ہمیں بندگی کی طرف بلاتا ہے۔ باقی تو پھر شرک کی اقسام ہیں، کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا کہے گا، لیکن اصل مسئلہ بندگی کا ہے۔ اگر آپ اللہ کی بندگی سے منہ موڑ لیں تو جو چاہے کہتے پھریں یا کرتے پھریں۔ اب یہ جو مضمون بیان ہوا ہے، مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دے دیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور پھر خود اپنے لیے بیٹیاں نہیں پسند کرتے تھے۔ جب ان کو بیٹیوں کی خوشخبری دی جاتی، یہ مضمون میں واضح ہوتا ہے، تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور غصے سے وہ بھر جاتے۔ اچھا، تو اب دیکھیں، مسئلہ ظاہر ہے کہ آج قرآن ہم اپنے لیے پڑھ رہے ہیں، اپنے لیے ہمیں اس میں نصیحت ہے۔ تمام مسئلوں کا مسئلہ، یعنی تمام مسئلوں کی جڑ شکر گزاری کا رویہ ہے یا ناشکری کا رویہ ہے۔ آیت نمبر 15 میں ہم نے پڑھا ان الانسان لکفور مبین، انسان بڑا ناشکر ہے، واضح ناشکر ہے۔ شکر گزاری کیا ہے یہ میں آپ کو عرض بھی کر چکا ہوں، ابھی چونکہ لفظ آیا ہے دوبارہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ دیکھیں، شکر گزاری کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ آپ نعمت کا بجا استعمال کریں۔ جس مقصد کے لیے جو نعمت ہے آپ اسے اسی مقصد کے لیے استعمال کریں، بے جا استعمال نہ کریں۔ حد سے دیکھیں، حد سے گزرنا بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، مسرف انہ لا یحب المسرفین ولا تعتدوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حد سے تجاوز نہ کرو۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ۔ تو دیکھیں، بنیادی مسئلہ اگر آپ دیکھیں تمام مضمون میں، یعنی سارے مسئلوں کی جڑ جو ہے وہ شکر گزاری ہے۔ اگر آپ شکر گزاری کا رویہ نہیں اختیار کرتے تو پھر ناشکری کی بہت سی اقسام ہیں، جس میں سے کچھ یہ بیان کر دی گئی ہیں۔ آپ کہیں گے کہ بھئی اس میں تو ہم ملوث نہیں ہیں، یعنی اس قسم کی ناشکری میں یا یہ چیزیں تو ہم نہیں کرتے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تو فرشتوں کو بیٹیاں، اللہ کی بیٹیاں نہیں قرار دیا، یا اس میں جو بھی ہیں، یہ جو بھی باتیں ہوئی ہیں، تو آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں، اور بجا طور پہ ہوگا کہ آج کا مسلمان اللہ کی اولاد ثابت نہیں کرتا، لیکن ناشکری تو کرتا ہے۔
ناشکری تو کرتا ہے. دیکھیں آیت نمبر 20 میں وہ مضمون زیادہ واضح ہوتا ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ پھر اسی وقت تذکرہ کروں گا. لیکن ابھی 19 نمبر تک میں جو آیت ہے اس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں. مسئلہ جو ہے شکر گزاری کا ہے. شکر گزاری یہ ہے کہ آپ زندگی بندگی میں گزاریں، آپ اللہ کو الہ واحد تسلیم کر لیں، محبوب واحد، مقصود واحد اور معبود واحد. اگر آپ ایسا نہیں کرتے، اور یقیناً ہم ایسا نہیں کر رہے، تو پھر ہم ناشکرے بندے ہیں. جو بھی ایسا کرے رویہ، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایسا نہیں کرتے، لیکن جو بھی اللہ کو یعنی دنیا میں آ کے اللہ کو مقصود حیات بنانے سے انکار کر دے عملی طور پہ، مقصود حیات اللہ کو منزل بنانے کی بجائے دنیا کو منزل بنا لے. تھوڑی توجہ سامنے کرام میری طرف، اور میں اللہ کی عطا سے جو مضمون ادا کر رہا ہوں اس کو آپ ذرا خلوص نیت سے سنیں تو میرے خیال سے بہتر ہوگا. مسئلہ سارا شکر گزاری کا ہے یا ناشکری کا ہے. انسان دنیا میں آ کے یا تو شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتا ہے یا ناشکری کا رویہ. شکر گزاری کا رویہ ایک ہے، ناشکری کے مثالیں مختلف ہیں، جس میں یہ بھی ہے جو کہ آج ہم نے پڑھی ہے. اور شکر گزاری پہ پہلے میں بات کرتا ہوں. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، میں نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو کامیابی کا راستہ بتا دیا. اما شاکرم و اما کفورا. دیکھیں کفور کا یہ بھی لفظ ہے آیت نمبر 15 میں ہم نے پڑھا ہے نا. تو آپ دیکھیں قرآن کو اپنے لیے، اس میں اپنے لیے نصیحت ڈھونڈ نہ کریں، بجائے اس کے کہ آپ اس کے نزول قرآن کے مطابق یا شان نزول کے اس میں پڑ جائیں کہ بھئی یہ بیٹیاں کیوں قرار دیا انہوں نے، کیا کیا. آپ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ کیا کر رہے ہیں. اور اللہ کی عطا سے، اللہ کی فضل اور اس کی توفیق سے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس میں بھی کفور کے لفظ ہیں، یہاں بھی کفور کے لفظ ہیں. کیا آیت پڑھی میں نے؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، میں نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو کامیابی کا راستہ بتا دیا پیغمبر کے ذریعے. اب اس کی مرضی ہے، اما شاکرن، اگر یہ شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتا ہے، وہ اما کفورا، کفور وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے. مسئلہ سارا یہ ہے یعنی شکر گزاری کا یا ناشکری کا. اور یہ بات میں آپ کو دوبارہ کہہ دوں کہ انسان دنیا میں آ کے یا تو شکر گزاری کا رویہ اختیار کرے گا یا ناشکری کی زندگی گزارے گا. جو اللہ کے شکر گزار بندے ہیں، ابھی کی میں بات کر رہا ہوں 2022 سے، تو ان کی منزل اللہ ہے، ان کی ترجیح آخرت ہے. وہ اللہ کے بندے ہیں، انہوں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دے دی ہے. ان کی منزل اللہ ہے، ان کی کامیابی ان کی نظر میں آخرت ہے. وہ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر، اللہ کے حکم اور پیغمبر کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، خواہشات نفسانی کی بجائے اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں. فاتقوا اللہ ما استطعتم، ان سے جتنا بھی ہو سکتا ہے وہ تقوی کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں. یہ اللہ کے شکر گزار بندے ہیں. اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو شکر گزاری کا رویہ تو یہی ہے، بس بندگی، اطاعت، اتباع رسول. باقی تو سارے راستے ٹیڑھے ہیں. سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور سیدھا راستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے، بعض راستے ٹیڑھے ہیں.
تو بس یہ بات ہے، یعنی یہ ساری آیاتیں میں نے جو 19 نمبر تک پڑھی ہیں، اس میں بجائے اس کے کہ آپ اس یعنی جو بھی بیان ہو رہا ہے اس کی بجائے آپ اس سے اپنا سبق لیں، اما لکا و اما علیکا، یا یہ آپ کے حق میں گواہی دے گا یا آپ کے خلاف گواہی دے گا، یا تو ہماری زندگی کی منزل اللہ ہے یا دنیا ہے، یا ہماری ترجیح آخرت ہے یا ترجیح دنیا ہے، یا تو آپ کو محبوب اللہ ہے، اللہ کی رضا ہے، یا ما سوا اللہ ہے۔ اللہ، بس یہ مضمون ہے۔ ان الانسان لکفور مبین۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ ناشکر بندوں میں ہیں یا شکر گزار بندوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یحب من کان خوانا اسیما کے الفاظ ہیں، بہرحال میں آپ کو ناشکری کی بات کر رہا ہوں، یہیں پر توجہ رکھیں، اسی پر آپ مضمون یہ ہے ناشکری کا ہے، لکفر مبین ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کے شکر گزار بندے وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، وہ حرص و ہوس کے بندے نہیں ہوتے، ان کی ترجیح اللہ کے بندے جو ہیں ان کی ترجیح رضا الہی ہوتا ہے، آخرت کی کامیابی ہوتا ہے، وہ رسول کے راستے پر ہوتے ہیں، وہ اپنی خواہشات کی بجائے اللہ کی رضا کو تلاش کرتے رہتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ تو یہی مضمون ہے جو میں آپ کو کہہ رہا تھا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ۔ یہ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا، رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے۔ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ۔ اس معاملے کو کی حقیقت کو قطعی نہیں جانتے، یعنی ان کے پاس علم نہیں ہے۔ انہم الا یخرسون، یہ محض گمان یا تکے سے کام لیتے ہیں۔ یخرسون گمان کرتے ہیں، گمان ہے ان کا۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، کہ ہم نے اس سے پہلے ان کو کوئی کتاب دی تھی جس کی سند یہ اپنے پاس رکھتے ہیں، یعنی یہ اس سے جڑے ہوئے ہیں، مستمسکون۔ بل قالوا انا وجدنا آبانا، نہیں بل یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اسی طرح آپ سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی خبردار کرنے والا بھیجا، إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، مگر اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا، إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں، انہی کے طریقے کے مطابق۔ قال اولو جئتکم بأہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، اور ہر نبی نے ان سے پوچھا کہ کیا تم اسی ڈگر پر چلتے رہو گے خواہ میں اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ تمہیں بتاؤں؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، تو انہوں نے جواب دیا کہ تم جس دین کی طرف بلانے کے لیے، جس دین کی طرف ہمیں بلانے کے لیے تم بھیجے گئے ہو، ہم اس سے انکار کرتے ہیں۔ فانتقمنا منہم، پس ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔
25 نمبر آیت تک میں نے آپ کو ترجمہ پڑھ کے سنایا ہے، اور اس میں جو 20 نمبر آیت ہے وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، اگر رحمان چاہتا تو ہم ایسا نہ کرتے جیسا کر رہے ہیں، یعنی ہم شرک نہ کرتے۔ تو یعنی اس میں دیکھیں ایک مضمون یہ ہے، یہ سارے مضمون میں ایک جملہ، یعنی جو کافروں کا، کافر کون ہے؟ جو اللہ کی بندگی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ مضمون بالکل ہمارے لیے ہے، ہم نے یہ سارا مضمون ہم یعنی اپنے زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم تو ہمارے باپ دادا غلط تھے۔ اکثر اوقات میں کہتا ہوں بعض لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ ہمارے ماں باپ غلط تھے اور وہ گمراہ تھے تو ہم بھی گمراہی کے راستے پر انہوں نے ہمیں ڈال دیا، ان کو خود بھی حق معلوم نہ تھا اور لہٰذا وہ ہمیں حق نہ بتا سکے۔ یہ ایک عام بات ہے، اور میں آپ سے یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ ہم آباء و اجداد کی پیروی کر رہے ہیں۔ جس طرح مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ بھئی کیا ہمارے آباء و اجداد غلط ہیں، جس طرح فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ بھئی تم جو جس دین کی دعوت دے رہے ہو کیا ہمارے آباء و اجداد بھی غلط تھے، یعنی بھڑکانے کی کوشش کی۔ تو انہوں نے کہا قال علمها عند ربی فی کتاب، موسیٰ علیہ السلام نے حکمت والا جواب دیا کہ بھئی تمہارے باپ دادا جو بھی تھے ان کا علم تو تمہارے رب کو ہے، ابھی تو میں تمہیں ہدایت دے رہا ہوں۔ تو دیکھیں ایک بات اس میں نوٹ کر لیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی بنا سوچے سمجھے پیروی کر رہے ہیں، اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ آپ اکثر دیکھیں اپنے آباء و اجداد کی تعریفیں کرتے ہیں، یار میرے والد کی طرح تو کوئی نہیں تھا، یار بس میرے والد تو بس بڑی کمال کی ہستی تھی۔ تو ٹھیک ہے، یعنی مطلب آپ یہ بات تو کہتے ہیں اور ہم سب یہ بات کہتے ہیں، اور ہم سب آباء و اجداد کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں۔ اور جس طرح دیکھیں انہوں نے جس طریقے سے زندگی گزاری، آج کی جو نئی اولاد ہے وہ کہتی ہے میرے باپ نے ایک مکان ورثے میں چھوڑا ہے، میں 2 مکان چھوڑوں گا، یا انہوں نے ایک دکان چلا کے دکھائی، میں کارخانہ بنا کے دکھاؤں گا۔ یعنی دنیا میں ہم ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ میرے یعنی ایسا ہی ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ آج کا جو مضمون ہے وہ یہی ہے۔ اچھا، اس میں ایک نقطہ اور ہے، لو شاء الرحمن ما عبدناہم، یہاں مہلت کا یعنی دنیا جو ہے یہ مہلت کی جگہ ہے، یہاں ایک دم اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر میں فوراً پکڑ کرتا تو دنیا کا تو خاتمہ ہو چکا ہوتا، لیکن میں نے ان کو ایک معین مدت تک میں مہلت دیے جا رہا ہوں۔ قرآنی آیات کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو یہ دنیا جو ہے یہ تو یعنی امتحان ہے، جیسا کہ امتحان میں فوراً نتیجہ نہیں دیا جاتا۔ آپ عام طور پہ جو ریگولر سسٹم ہے 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد یا 2-2.5 مہینے بعد جتنے بھی ہوتے ہیں اس کے بعد وہ نتیجہ آتا ہے اور آپ نتیجے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ پیپر دے رہے ہیں اور اس کے بعد فوراً آپ کو رزلٹ مل جائے، نہیں، وہ باقاعدہ جانچ پڑتال ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بہرحال۔ تو اب دیکھیں یہ دنیا جو ہے یہ ایک آزمائش اور امتحان کی جگہ ہے۔ اب جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پیغمبر کے ذریعے پہنچا دی جاتی ہے۔ اب جو لوگ ہدایت کو اپنی مرضی سے قبول نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ انہیں فوراً عذاب نہیں دیتا، ان کی پکڑ نہیں کرتا، ان کو مہلت دیے جاتا ہے
یہ قرآنی آیات کا میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں. مہلت دیے جاتا ہے ایک معین وقت تک. اب ظاہر ہے کہ چونکہ پکڑ نہیں ہوتی تو یہاں پہ فوری پکڑ نہیں ہوتی، تو پھر ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یار دیکھو میں نے خود سنا ہے ایسے دنیا دار لوگ ہیں. ہمارے محلے میں ایک تھا، کاروباری آدمی تھا اور مالی طور پہ خوشحال تھا، ابھی وفات پا گئے. وہ دین کے خلاف زندگی گزار رہا تھا. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دیے جا رہا ہے، بس وہ راضی نہ ہوتا تو ہمیں تو نہ دیتا، وہ ہم سے راضی ہے اور بس ہمیں دیے جا رہا ہے. یہ ایک سوچ ہے. آپ نافرمانی میں دیدہ دانستہ، آج کے مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں سامنے کرام، ادھر ادھر نہ جائیے گا. آج کا مسلمان مہلت کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اور یہ قرآن میں یعنی مضمون واضح ہے. تو مہلت دیے چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ، انکار بڑھتا چلا جاتا ہے، تاریکی بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ کہتا ہے کہ میں وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. وہ ایک آیت بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. کہ وہ ہے نا کہ من یعش عن ذکر الرحمن، جس نے بھی رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا، نقید لہو شیطان، ایک شیطان میں اس پر مسلط کر دیتا ہوں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور وہ اس کو سیدھے راستے سے بھٹکاتا رہتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پر ہیں. آج کا مسلمان بھٹکا ہوا ہے، ہم گمراہ ہیں، راستہ بھٹک گئے. ہم نے منزل بنا لیا ہے دنیا کو، دنیا کے راستے پر چل رہے ہیں اور ہماری سرکشی روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے. بغاوت، سرکشی، حد سے تجاوز، یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور آپ دیکھ لیں نا، یہ مثالیں تو عام ہیں. میں اب کیا نام لوں آپ کو؟ یہ سارا معاشرہ اللہ سے باغی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی یعنی عذاب کے ایسے کوڑے کہ ہمارا استیصال ہو جائے، ہم ختم ہو جائیں دنیا سے، ایسے کوڑے تو نہیں برساتا اللہ تعالیٰ. عذاب استیصال اس مخلوق کا قیامت تک نہیں ہوگا. یہ دنیا چلتی رہے گی. یہ دور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اللہ تعالیٰ مہلت دیے جا رہا ہے، مہلت کا قانون ہے. اور ایک بات نوٹ کر لیں آخر میں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے. ہماری حالت، آج کے مسلمان کی حالت نہیں بدل سکتی جب تک یہ خود اپنی حالت بدلنے کو تیار نہ ہو، کسی بھی انسان کی. دیکھیں صرف قوم کی بات نہیں ہے، انفرادی طور پہ بھی. ایک آدمی آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے تو بیعت کی بھی ہے، پھر وہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اپنی مرضی سے زندگی گزارتا رہتا ہے. ایک دھوکہ شیطان، اب ظاہر ہے کہ وہ اس کا یعنی دوست تو رحمان نہیں ہے، شیطان ہے، کیونکہ وہ اللہ کے راستے پر چلنا نہیں چاہتا. پھر وہ کہتا ہے میں نے تو فلاں بزرگ سے بیعت کر لی ہے، بس میرا تو بیڑا پار ہے اور پیر صاحب جو ہے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت میں لے جائیں گے. اور بس وقت گزرتا رہتا ہے یہاں تک کہ معاملہ تمام ہو جاتا ہے. اسی غفلت میں انسان پھر چلا جاتا ہے. تو بہرحال ابھی مضمون جاری ہے، انشاءاللہ اس پر میں بات کروں گا. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا
ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ۔ اور انہوں نے اس کے بندوں میں سے اس کے لیے اولاد مقرر کی، بے شک انسان صریح ناشکرا ہے۔ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ۔ کیا اس نے اپنی مخلوقات میں سے خود تو بیٹیاں لیں اور تم کو چن کر بیٹے دیے؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے جو انہوں نے خدا کے لیے بیان کی ہے تو اس کا منہ سیاہ ہو جاتا اور وہ غم سے بھر جاتا ہے۔ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ۔ کیا وہ جو زیور میں پرورش پائے اور جھگڑے کے وقت بات نہ کر سکے خدا کی بیٹی ہو سکتی ہے؟ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ۔ اور انہوں نے فرشتوں کو کہ وہ بھی خدا کے بندے ہیں خدا کی بیٹیاں مقرر کیا، کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ ان قریب ان کی شہادت لکھ لی جائے گی اور ان سے باز پرس کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم